يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کچھ دیر کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے سے بڑے ایک بیٹے تھے. ان کے 10 بڑے بھائی تھے، اور جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں ڈیوائیڈڈ فیملی ہو، سوتیلا پن ہو، تو ایک گھر کے بچے جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس تاثر کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ابا جی کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، گروہ ہیں، اور جب تک بلٹ نہیں آئی تھی کہ انسان کی اصل طاقت اس کی مین پاور تھی. بہرحال انہوں نے پلان کیا، والد یعقوب علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم ذرا پکنک کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں کہ کھیلے کودے گا بھی اور کھائے پی گا بھی. لیکن انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور والد صاحب سے آ کر کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے. بہرحال وہاں سے یوسف علیہ السلام کو ایک گزرتے ہوئے قافلے نے وہاں سے نکال لیا کنویں میں سے، اور پھر بکتے بکاتے غلام بن گئے، مصر تک پہنچ گئے. اور مصر کے ایک وزیر نے انہیں خرید لیا، اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اچھی طرح خیال رکھو، کیا جب کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے کوئی بیٹا ہی بنا لیں. وہ لا ولد تھا، بے اولاد تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہی عورت جس کے ہاتھوں پل کر یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تھے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی، اور اس نے دروازوں کو تالے لگا کر یوسف علیہ السلام سے سیکس کا تقاضا کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں اپنے مالک کے ساتھ کوئی خیانت کروں، اور زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پایا کرتے. دروازے پر اس عورت کا شوہر مل گیا، اور اس نے سارا مدعا جیسا کہ ہوا کرتا ہے یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے کہ اس نے مجھے دعوت گناہ دی ہے. تو پھر اس کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں سے بھاگے ہیں اور وہ انہیں پکڑنا چاہتی تھی. اس وزیر نے بھی دیکھ لیا اور بیوی کو ڈانٹا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب مٹی پاؤ، جانے دو غصے کو، بس یہیں پر اس کو دبا دو بات کو. لیکن ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی. شہر کی عورتوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی
کہ فلاں وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہوئی ہے. ان کے گھروں میں بھی غلام تھے اور دے نیور ہیڈ اینی پرسویشن فار دیم, اور یہ اس عورت کو بھی جانتی تھی خواتین کہ ایسی ہے نہیں. تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی خاص ہی لڑکا ہوگا. بہرحال جب اس کے علم میں آیا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی. یوسف علیہ السلام کو کہیں ذرا کچن میں مصروف کر کے باقی نوکر ان کو سرو کرتے رہے, ارینجمنٹ کرتے رہے, سارا چیزیں میز پر سجاتے رہے. اور جدھر انہیں اس عورت نے کہا کہ بسم اللہ کرو, اور ادھر ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف ذرا بات سننا. اور ظاہر ہے غیر ارادی طور پر خواتین نے مڑ کے پیچھے دیکھنا تھا, تو پھر جو چیز وہ کاٹ رہی تھیں, سیب تھا, کیک تھا, وٹ ایور, تو وہ کاٹتے کاٹتے چھریاں جو تھیں ان کے ہاتھوں پر بھی لگ گئیں. اور وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں, بڑا باعزت فرشتہ ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تھا وہ شخص جس کے بارے میں تم بڑی اچھل اچھل کے باتیں کر رہی تھی. یس, میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا, اور اب بھی اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھجوا دیا جائے گا اور پھر یہ بے عزت ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے اس پر رسپونڈ کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. اور پھر یوں وہ جیل بھیج دیے گئے. وہاں پر 2 قیدی اور تھے جو بادشاہ کے محل کے غلام یا ملازم تھے. ان میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا شراب پلانے والا تھا. ان دونوں کو بھی ایک ایک خواب آیا. انہوں نے تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی. باورچی سے کہا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی, اور شراب پلانے والے سے کہا کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے گی اور تم واپس اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرو گے, یعنی بادشاہ اور اس کے درباریوں کو شراب پلاؤ گے. پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آ گیا. بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ ایسے فضول خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. سوری. اس وقت اس شراب پلانے والے کو یاد آ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ جیل بھجوا دیں, میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے دوں گا. اور آتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ ایک قحط آئے گا 7 سالہ. 7 سال تک تم بارشیں ہوں گی, تم خوب غلہ اگاؤ گے اور شراب نچوڑو گے. پھر 7 سال بڑے خشک آئیں گے, اور ان پہلے 7 سالوں میں جو کچھ تم نے سٹور کیا ہوگا وہ تم کنزیوم کرو گے, اور پھر اس کے بعد بارشیں ہوں گی اور پھر نارمل حالات آئیں گے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ٹھونسا گیا ہے. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل کاٹنے دی جائے, اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی نون, یہ سب کے علم میں آئے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ, اپنے مالک کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. تمام عورتوں کو بھی لایا گیا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں. اور پھر یہ عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ واقعی زیادتی میں نے کی تھی اور یہ بے قصور ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے اندر کوئی خواہش نہیں تھی. میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں, نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, ہاں اگر اللہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. بادشاہ نے بہرحال یوسف علیہ السلام سے سارا کیس ڈسکس کیا, اچھی طرح بات کو سمجھا, خواب کی تعبیر معلوم کی مکمل طور پر, اور پھر اس کا حل پوچھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار مقرر کر دیں, میں آپ کو آپ کا قحط مینج کر کے دکھاؤں گا. اب جب قحط مینج ہوا, ظاہر ہے مختلف سینٹرز بنائے گئے ہوں گے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے راشننگ کا نظام جو ہے پہلی دفعہ دنیا میں متعارف کروایا.
تو وہ سینٹر جو سب سے بڑا سینٹر تھا اس پہ یوسف علیہ السلام خود جو ہے وہ راشن تقسیم کرتے تھے، ان کا سارا عملہ تھا وہاں پر. تو یہ قحط معلوم ہوتا ہے کہ دور دور تک پھیلا، یعنی فلسطین بھی متاثر ہوا تھا اس قحط سے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 58 سے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے بھائی بھی آ گئے. فدخلوا علیہ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے چیمبر میں، ان کے آفس میں، ان کے کورٹ میں داخل ہوئے. فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ اس سے انجان رہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس وقت دیکھا ہوا تھا جب وہ پہلے سے جوان تھے، لہذا ان کی شکلوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی. جبکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ چھوٹے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو کنویں میں پھینک کر اور پھر انہیں بیچ کر فارغ ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جس شخص سے ہم غلہ لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے آئے ہیں، یہی یوسف ہے. جب انسان کی توجہ نہیں ہوتی، انسان غور سے چہرے کو دیکھتا نہیں، تو پھر انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ یوسف ہیں علیہ السلام. اب راشن کا نظام کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں پاکستان کے اندر بھی، یعنی 70s تک یہ نظام رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً چینی کی راشننگ تو بڑی طویل عرصے تک ہوتی رہی، پھر بیچ میں گندم کی، آٹے کی راشننگ بھی ہوئی، گھی کی اور مسالوں کی راشننگ بھی ہوئی اس سے پہلے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کارڈ بنے ہوئے ہوتے تھے گھر کے افراد کے، کہ ایک کنبہ جو ہے اس میں 4 بچے ہیں، ایک ان کی والدہ ہے، ایک والد ہے، تو 6 آدمیوں کا وہ کارڈ ہوتا تھا، اس کے مطابق راشن ملتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اب راشننگ ہونی ہے تو مارکیٹ تو نہیں ہے یہ کہ آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں اور جتنا مرضی راشن خرید لیں، ایسا نہیں تھا. تو آیا، انہوں نے ساری انٹریز ہوئیں، پوچھا کہ جی آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں اور 2 ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں. تو انہوں نے گن کر کہا تم تو 10 ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ابا جی کو بڑا عزیز ہے تو وہ اس کو آنے نہیں دیتے. انہوں نے کہا جی میں تمہارے بوڑھے والدین کو تو تکلیف نہیں دیتا، لیکن تمہارا جو جوان بھائی ہے اس کو آنا پڑے گا، تب راشن ملے گا، ورنہ تمہیں بالکل راشن نہیں ملے گا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب ان کا سامان مہیا کر دیا گیا، پیک کر دیا گیا، تو یوسف نے علیہ السلام ان سے کہا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا میرے پاس. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا راشن ناپ تول کر دیتا ہوں اور میں بڑا مہمان نواز بھی ہوں. لیکن ایک اصول کی بات ہے، میں تمہاری بڑی اچھی میں نے آؤ بھگت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، تمہارا اعزاز کیا ہے، لیکن بات اصول کی ہے کہ بوڑھوں کو تو رعایت مل سکتی ہے کہ وہ خود راشن لینے نہ آئیں، لیکن جوان کو رعایت نہیں دی جا سکتی. لہذا تمہیں نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو، جو تو باپ سے تمہارا بھائی ہے، یعنی سوتیلے بھائی کو لے کے آنا ہوگا. وانا خیر المنزلین، میں بہت مہمان نواز ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، اور اگر تم اسے نہ لے کر آئے، فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی راشن نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونِی، پھر میرے پاس نہ پھٹکنا. قالوا، بھائی کہنے لگے سنراود عنہ اباہ،
ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں خواہش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں یہ کر ہی گزرنا ہے، یعنی ہم کر ہی لیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے خادموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، انہوں نے جو پیمنٹ کی ہے راشن کی، جو رقم ادا کی ہے، وہ واپس ان کے تھیلوں کے اندر رکھ دو، پیک کر دو، لعلہم یعرفونہا، شاید وہ اسے پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں، اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، یعنی جب وہ گھر پہنچ کر تھیلے کھولیں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ تو رقم ہماری واپس کر دی گئی ہے، ہمارا اور زیادہ اعزاز ہوا ہے، تو وہ پہچانے کہ میں ان کا اعزاز کرنے والا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے اتنا بڑا ملک تھا اور کئی سینٹرز ہوں گے راشننگ کے، تو وہ دوبارہ اسی سینٹر میں آئیں، میرے پاس ہی دوبارہ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، ادھر جب وہ لوٹ کر اپنے والد صاحب کے پاس گئے تو قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اب الفاظ بتاتے ہیں کہ داخل ہوتے ہی انہوں نے تمہید ماننی شروع کر دی، تو کہنے لگے ابا جان منع منا الکیل، ہم سے غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے۔ اب یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے باپ سے بات کریں گے، اپنے باپ سے نہیں۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ فارسل معنا اخانا، پلیز آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں پیمانہ بھر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہی اس کی حفاظت تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم لازماً اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد محترم نے فرمایا، کیا میں تم پر ویسا ہی اعتبار کروں کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اس سے قبل اس کے بھائی کے سلسلے میں تم پر اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، اچھا چلو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، پھر جب انہوں نے اپنے تھیلے کھولے، اسباب کھولا، تو پونجی جو قیمت تھی غلے کی اس کو لوٹایا ہوا پایا، تو اچھلے ایک دم، قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ رہی ہماری پونجی، یہی رہی ہمارے راشن کی قیمت جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنُمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلُ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں گے غلے میں، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ تو بڑی آسان اچیومنٹ ہے، یعنی اگر صرف بھائی کو لے جانے سے ہمیں ایک اونٹ بھر غلہ ایڈیشنل مل جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ قال،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کبھی بھی، حتیٰ توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ لا تأتوننی بہ، کہ تم اس کو لازماً لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ، کوئی ایسی مصیبت آن پڑے کہ تم واپس پہنچ ہی نہ سکو۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو یہ وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب فرمانے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے۔ وقال، مزید فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، بیٹا ایک ہی دروازے میں سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من باب من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ کوئی کام بھی یہ اسباب نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب یہ 11 بیٹے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے آفس میں، جیسے حکم دیا تھا ان کو ان کے والد محترم نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور وہ کچھ بھی انہیں اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر کہ تم سیپریٹ دروازوں میں سے داخل ہونا، کٹھے ایک ہی دروازے میں سے داخل نہ ہونا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یقیناً وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے علم والے تھے۔ نبی کے پاس اپنا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی علم دیتا ہے، یقیناً عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے ایک نبی کو، لیکن بہرحال جتنا بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب یہ تیسری دفعہ کی آمد ہے، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے آفس میں، آپ کے چیمبر میں، آپ کے سیکریٹریٹ میں، آویٰ الیہ اخاہ، تو یوسف نے علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب یہ آپ کو یہاں فل ان دی گیپس کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر تو وہ اسے کہتے کہ او پرا ادھر آ جا، تو سب راز فاش ہو جاتا، تو کوئی ایسا طریقہ، جس کی مثال میں دے رہا ہوں، انہوں نے اختیار کیا ہوگا کہ جس سے بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے اور اپنے بھائی کو، وہ حقیقی بھائی کو، وہ کانفیڈنس میں بھی لے لیں۔ اچھا میں تم سے کہا کہ بھائی کو لے کے لائے ہو، انہوں نے کہا جی یہ ہے،
ہاں بھائی، یوں ہاتھ بڑھا دیا ہوگا، کیا نام ہے تمہارا، اور ساتھ ہی اسے ہاتھ ملاتے ملاتے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر باقی سارا بزنس جو ہے وہ ہوتا رہا. اور بھائیوں سے آنکھ بچا کر چپکے سے انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، گھبراؤ مت. اب یہ قرآن مجید میں وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. قال انی انا اخوک، اور پھر چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ یقین مان میں تیرا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس، لہذا اب غم نہ کھا، بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان پیک کر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یوسف نے ایک پیالہ جو بادشاہ کا آفیشیل میئر تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، پیک کرا دیا. ثم اذن مؤذن، اور جب یہ بھائی نکل کے جانے لگے تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. اب ظاہر ہے وہ حرکت جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کی تھی وہ تو کی ہی تھی، لیکن بہرحال نبیوں کی اولاد تھے، چور تو نہیں تھے. قالوا واقبلوا علیہم، وہ پیچھے مڑ کے دیکھا انہوں نے اور کہا ماذا تفقدون، کیا چھن گیا، کیا کھو گیا تمہارا. قالوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا نفقد سوال ملکی، بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے. ولیمن جاء بہ، اور جو اسے لائے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ انعام میں دیا جائے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اعلان کرایا گیا کہ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ وہ ایک اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ اس کو ملے گا. قالوا، اب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لیفسد فی الارض، کہ اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا، کہا گیا یوسف علیہ السلام سے، یعنی ان کے خادموں نے اعلان کیا، فما جزاؤہ، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے. قالوا، خود ہی انہوں نے سجیسٹ کیا، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں ملے وہی اس کے بدلے غلام بن جائے، یعنی اسی کو رکھ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کے ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. اچھا، اب کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو انسٹرکشن دی کہ تم نے الٹی طرف سے شروع کرنا ہے تلاشی لینا. یعنی اگر سب سے پہلے بھائی بنیامین کے تھیلے کو کھولتے تو شک پڑتا کہ ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے انسٹرکشن دی تھی کہ اگر بنیامین کا تھیلا جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے تو اس طرف سے شروع کرنا تلاشی لینا، کرتے 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 آخر میں پہنچنا بنیامین کے تھیلے تک. فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو انہوں نے حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے تھیلے کی تلاشی سے پہلے باقی تھیلوں کی تلاشی لی. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور بالآخر وہ پیمانہ
اپنے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا. او پکڑا گیا. کذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, اس لیے کہ یوسف اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں. یہاں دین قانون کے معنوں میں آیا ہے. الا یشاء اللہ, ہاں مگر اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کا چاہنا, وہ تو ہر چیز پر فائق ہے, ہر قانون پر فائق ہے, ہر دستور پر فائق ہے, ہر ٹریڈیشن پر فائق ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر جاننے والے پر کوئی اور جاننے والا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں جو ترکیب اختیار کی بھائی کو پکڑنے کی, وہ عام جو تھانے دارانہ ایٹیچیوڈ ہے اس سے مشابہ ہے. پولیس کا سپاہی, پولیس انسپکٹر خود ہی پڑیا ڈال کے کسی کی جیب میں اور پھر وہیں سے برآمد کر لیتا ہے اور پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی تھی, ورنہ یوسف علیہ السلام خود تو ایسی بات کرنے والے نہیں تھے. اور یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ہیرا پھیری میں نہیں کروں گا. نہیں, اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں. ہمیں ہمارے رب نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے, اس لیے ہم سچ بولنے کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے, ہمارے رب نے ہمیں فیئر ڈیلنگ کا حکم دیا ہے اور چیٹ کرنے سے منع کیا ہے, اس لیے ہم دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنے کے پابند ہیں. لیکن اگر ہمارا رب ہی ہمیں حکم دے جھوٹ بولنے کا تو ہم پر جھوٹ بولنا لازم ہوگا, اور اگر ہمارا رب خود ہی ہمیں حکم دے چیٹ کرنے کا تو پھر ہم پر چیٹ کرنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا. اب بھائیوں کا ریئیکشن سامنے آیا کہ جب سوتیلے بھائی کے تھیلے میں سے وہ پیمانہ نکل آیا تو انسٹنٹینیسلی ان کی زبان پر آیا, قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی اس سے قبل. اور وہ بھائی کون ہے؟ وہ تو یوسف علیہ السلام خود ہیں. کہنے لگے ان یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے تو فقط سرق اخ له من قبل, اس سے قبل اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فاسرها یوسف فی نفسہ, یوسف علیہ السلام بھائیوں کی یہ بات سن کر اس کو پی گئے, انہیں وہ بات دل ہی دل میں رکھی. ولم یبدھا لہم, اور ان پر ظاہر نہ کی. قال انتم شر مکانا, یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بڑی بدتر جگہ پر ہو, بڑے بدکماش لوگ ہو. واللہ عالم بما تصفون, اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اب وہ لگے منتیں کرنے, اس لیے کہ والد صاحب کے ساتھ وہ بڑا پکا وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو لے کے آئیں گے. قالوا یا ایھا العزیز, کہنے لگے اے عزیز, اے وزیر, ان لہ ابا شیخا کبیرا, اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے. اے وزیر, اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ, پلیز آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں, پکڑ لیں. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا اور نیک آدمی پاتے ہیں. احسان کا لفظ بالعموم نیکی کے معنوں میں آتا ہے. آسان یحسن کے معنی ہے نیک کام کرنا, اور جو اردو میں احسان کے معنی ہے وہ بھی امکان موجود ہے. یہاں دونوں امکان موجود. آپ بڑے نیک آدمی ہیں, ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں,
اور آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، ہم پر احسان کیجئے، ڈو اس اے فیور. انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ان ناخذ، کہ ہم پکڑ لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کے سوا کسی اور کو کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہو. انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت ظالم ہوں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اگلے سبق میں ہم اس کہانی کو آگے چلائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. يا حامل القرآن